مشرق وسطی جنگ کا تیسرا دن، اسرائیل میں ہلاکتیں 1000 سے بڑھ گئیں۔ حماس کا ایئرپورٹ پر بھی راکٹ سے حملہ، صہیونی فوج کی غزہ بمباری، 560 افراد شہید، 2000 سے زائد زخمی، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ قابض فوج نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی، ضروری اشیاء کی سپلائی بھی بند، 1,23,000 شہری بے گھر۔ اسرائیل فوری طور پر اپنے بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام بند کرے، غزہ پر حملے بند ہوئے تو صہیونیوں سے انہی کی زبان میں بات کریں گے، حماس نے خبردار کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور لبنانی فورسز میں جھڑپیں، حزب اللہ نے شیبہ فارم میں 3 صہیونی چوکیوں پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکہ اسرائیل کی مدد کو آ گیا، حماس کے خلاف جنگ کے لیے بحری بیڑا روانہ۔ امریکی وزیر دفاع نے خطے میں اپنی طاقت بڑھانے اور جدید لڑاکا طیارے بھی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے مشرق وسطی میں امن کی اپیل کر دی، کہتے ہیں فریقین حملے بند کریں، یرغمالیوں کو رہا کریں۔ غزہ کی ناکہ بندی اور بجلی، پانی اور خوراک کی بندش پر بھی اظہار تشویش۔ حماس سے جنگ کا اثر، اسرائیلی کرنسی کی قدر 7 سال کی کم ترین سطح پر، صہیونی بینک $30 ارب غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا اسرائیلی ہم منصب سے رابطہ، متحرک گروپوں میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کی پیشکش، کہا اسرائیل انسانی المیہ کو روکنے کے لیے فوری طور پر جنگ بندی کرے۔ صدر اردوغان کا فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو بھی فون، کہا ترکی خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہا ہے۔ محمود عباس کا کہنا تھا مسجد اقصی کی مسلسل بے حرمتی کے بعد امن کا کوئی مطلب نہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ 2 ریاستوں کے تصور کا تذکرہ ہے، بدقسمتی سے اب بھی اسرائیل اس جو مذکورہ حل ہے اس سے ڈینائل میں ہے۔ 2 ریاستی حل کا ذکر، بدقسمتی سے اسرائیل انکار کر رہا ہے۔ وزیراعظم کی ٹی وی اینکرز اور ویلاگر سے گفتگو، ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں کردار ادا کرنے کا اعلان، چارٹرڈ آف اکانومی کی خواہش کا اظہار، نواز شریف کی گرفتاری سے متعلق سوال پر قانونی راستہ اختیار کرنے کا جواب۔ آپ میاں صاحب کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اسپیکولیٹو کوشچنز پہ اسپیکولیٹو آنسرز دوں گا تو میں بالکل بھی نہیں دوں گا، اور ایشو یہ ہے کہ وی ول کراس دا برج وین اٹ کمس۔ اگر کوئی ایسی سچویشن جوب میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید میجر علی رضا شیرازی شاہپور سرگودا میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں پاک فوج کے اعلیٰ افسران، ہزاروں شہریوں کی شرکت۔ جوب میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، فائرنگ کے تبادلے میں میجر علی رضا اور حوالدار نثار احمد شہید ہو گئے، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ مشن ورلڈ کپ میں پاکستان آج اپنے دوسرے میچ میں سری لنکا سے پنجہ آزمائی کرے گا، دونوں ٹیمیں حیدرآباد کے میدان میں آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ نیدرلینڈ کے خلاف جیت چکی ہے، سری لنکا کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میگا ایونٹ کے دوسرے میچ میں آج انگلینڈ اور بنگلہ دیش کا مقابلہ دھرمشالہ میں ہوگا۔ کرکٹ کا عالمی کپ یا بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اکھاڑا، کشمیریوں کی حمایت میں 9 سال پرانے ٹویٹ پر مقدمہ، ICC کی پریزنٹر زینب عباس نے ایونٹ چھوڑ کر دبئی پہنچ گئیں۔ بھارت کی مسلسل وعدہ خلافی پر ICC خاموش، چیئرمین PCB نے حکومت سے مدد مانگ لی۔ ذکا اشرف کی سیکرٹری خارجہ سائر سجاد قاضی سے ملاقات، صحافیوں اور شائقین کو ورلڈ کپ کے لیے ویزے جاری نہ کرنے پر تشویش کا اظہار، حکومت سے کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کی درخواست بھی کر دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی، گزشتہ روز کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی، نہ ہی رولز کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز بنانے کے لیے با اختیار ہے، سپریم کورٹ آئین سے بالاتر رولز بناتی ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ نواز شریف کو سابق وزیر اعظم والی سیکیورٹی دینے کا فیصلہ، وزیر اطلاعات کہتے ہیں نون لیگ کے قائد کی گرفتاری اور ضمانت کا معاملہ عدالتیں طے کریں گی۔ پیپلز پارٹی کا انتخابی قواعد میں ترمیم کے لیے الیکشن کمیشن کو خط، پارٹی امیدوار اور دیگر امیدواروں کے لیے شرط میں تضاد ہے، کالم ختم کرنے کی درخواست۔
सऊदाबाद गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल पर तालबा को हिरासत करने का इल्जाम, मुतासरा लड़की ने वीडियो बयान जारी कर दिया, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। फिरका वाराना टारगेट किलिंग का मुलजिम बाइज्जत बरी, सिंध हाई कोर्ट ने कलअदन तंजीम के मुबैना रुकन मुश्ताक उर्फ शाह की अपील मंजूर कर ली। इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत से सुनाई गई सजा कलअदम करार। पुरानी दुश्मनी पर 3 अफराद का कत्ल, गुजरांवाला की तहसील नौशेरा वर्का में घर के अंदर घुसकर फायरिंग, मां और 2 बेटे कत्ल, बाप शदीद जख्मी। रक्षा ड्राइवर के बेटे ने आला सानवी इम्तिहानात में टॉप कर लिया, मर्दान के सलमान की दुआएं कबूल, 990 नंबर लेने वाले तालिब इल्म ने कामयाबी को वालिदैन की मेहनत का नतीजा करार दे दिया। हमारे पास जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी सब माहौल दोस्त इस सेंस में मिलेगी कि हमने केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं किया है इस जगह पे। कोयटा में हन्ना के मकाम पर माहौल दोस्त यूनिवर्सिटी, इमारत की तामीर में गारे, मिट्टी और घास का इस्तेमाल, गैस, बिजली और पानी की ज़रूरियात कुदरती ज़राए से पूरी, 7,000 से ज़ायद तलबा तरबियत मुकम्मल कर चुके। अब सांस लेने के भी पैसे अदा करने पड़ेंगे आपको। हवा भरवाएं या साइकिल वाला पंप लेके घर में रख लें, वो कहता है कोई 25 दे दो, कोई 20 दे दो। मुफ्त का ज़माना पुराना, कराची में हुआ हवा बराए फरोह, मोटरसाइकिल के टायर में हवा भरने के 20 रुपए लिए जाने लगे। पंक्चर वाले कहते हैं कि बिजली महंगी होने की वजह से रकम लेने पर मजबूर हो गए हैं। पंजाब में सर्दी ने एंट्री दे दी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, वजीराबाद, जेहलम में बारिश के बाद यख बस्ता हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। वादिया नीलम में मौसम में सरमा की पहली बर्फबारी, रत्ती गली 20 कैंप के इर्द गिर्द सफेदी छा गई, आवाम को सफर के दौरान एहतियात का मशवरा।